اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دین اسلام کی مضبوط رسی کو سختی سے تھام لو، یہی وہ ہمیشہ رہنے والی نصیحت ہے جو اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو فرمائی ہے۔ فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اللہ کے بندو، لوگوں کے اخلاق اور تصرفات چاہے اچھے ہوں یا برے، بہرحال وہ ان کے دلوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے نفس برتنوں کی مانند ہے، اور برتن کی حیثیت اس میں ڈالی جانے والی چیز کے مطابق ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں پر غفلت یوں چھا گئی ہے کہ انہیں محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ وقت کی چکی انہیں کبھی نہیں پیسے گی، بلکہ ان کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی معاف کر دے گی۔ اس غفلت کا نتیجہ کینے سے بھرے دلوں، عزت اچھالنے والی زبانوں اور ہر شے ملیا میٹ کرنے والے تکبر و غرور کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس سے اخلاق عالیہ یوں مٹ گئے جیسے کشیدہ لباس کی کشیدہ کاری مٹتی ہے۔ کسی کو معلوم نہ رہا کہ رحمت کیا ہے، سادگی کیا ہے، نرمی کسے کہتے ہیں۔ عہدوں، جائیدادوں اور عزتوں کی کثرت ہی اہل دنیا کا پیمانہ بن گیا۔ لوگ بھول گئے کہ یہ چیزیں تو عارضی ہیں اور جلد ہی ان کی واضح تصویر مٹ جانے والی ہے۔ ان کا دلوں پر کوئی خاص اثر نہیں رہنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ وہابی منبہ رحمت اللہ علیہ نے مقہول رحمت اللہ علیہ کو جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے سچ لکھا تھا۔ لکھا کہ بعد ازاں تم نے اپنے ظاہری اعمال سے لوگوں کے یہاں ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا ہے، اب اپنے چھپے اعمال سے اللہ کے یہاں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھ کہ یہ دونوں قسم کے مقام ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہاں تکبر و غرور سے خبردار کیا گیا ہے، یہ جس کا ساتھی بنتا ہے اس کا دین اور دنیا تباہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ غرور ہی ہے جو نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جو عجز و انکساری کو قتل کر ڈالتا ہے، جو دشمنوں اور بدخواہوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر تکبر کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز سے وہ اپنے گھر کی ترمیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے اصل میں اس کا اپنا گھر ہی تباہ ہو رہا ہے، تو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی لباس تکبر زیب تن نہ کرے۔ جو اپنے نفس کی حیثیت جان لیتا ہے وہ اسے وہیں رکھتا ہے جہاں اسے رکھنا چاہیے، وہ اس کی صحیح انداز میں رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کی لگام بن جاتا ہے، ارد گرد رہنے والوں میں سے ہر صاحب حق کا حق ادا کرتا ہے۔ جب تکبر و غرور جس چیز میں شامل ہوتا ہے وہ اسے گندا کر دیتا ہے، کسی قوم میں پھیلتا ہے تو انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ تکبر کا ایک قطرہ انکساری کے ایک چشمے کو گندا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ قاعدہ تو طے شدہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تکبر و غرور کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اپنے نفس کو جانچنے کے لیے صحیح پیمانہ نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا مالک ہے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہوتی، یا اللہ نے اسے کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں مگر وہ ان کا شکر کرنے کے بجائے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ناقابل قبول تصرفات کرنے لگتا ہے کہ جن کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایسے تصرفات کی بنیاد خود اعتمادی ہے تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ تکبر اور خود اعتمادی میں بڑا واضح فرق ہے۔ خود اعتمادی کی وجہ صلاحیت کی موجودگی ہوتی ہے، جبکہ تکبر کی وجہ صلاحیت کی کمی یا غیر موجودگی ہوتی ہے۔ غرور یہ ہے
کہ انسان غیر حقیقی عظمت اور کمال کا دعویٰ کرے۔ خود اعتمادی ایک فطری چیز ہوتی ہے جس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، جبکہ تکبر و غرور مصنوعی اور خود ساختہ ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی سے انکساری پیدا ہوتی ہے، جبکہ غرور اس کے برعکس ہے، یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، خلاصہ یہ ہے کہ خود اعتمادی بلندی کی طرف جانے والے زینے ہیں، تکبر رسوائی کی طرف لے جانے والی گھاٹی ہے۔ کہا جاتا ہے خود اعتمادی اور غرور میں بس ایک بال ہی کا فرق ہے۔ خود اعتمادی تو ایک زندہ مقصد اور محبوب اخلاق ہے۔ خود اعتمادی رکھنے والا اپنے اندر کسی اچھی صفت کی موجودگی سے مطمئن ہوتا ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر صفات کے حاملین بھی موجود ہیں اور وہ خود بہت سے لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کا یہ حال نہ ہو تو وہ اپنی حقیقی صلاحیتوں یا خوش فہمی کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی تو تکبر کی حقیقت ہے۔ تکبر اور خود اعتمادی کے درمیان جو ایک بال کا فاصلہ موجود ہے وہ یہی ہے کہ خود اعتمادی رکھنے والا خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ وہ بال ہے کہ جس کے ٹوٹنے کی صورت میں انسان پر تکبر یوں چھا جاتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ اپنی حیثیت سے اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے عیوب سے بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے عیب تو کسی نے نہیں دیکھے۔ اللہ کے بندو، تکبر و غرور کا حال ایسی متحرک ریت جیسا ہے کہ جس پر ننگے پاؤں چلنا غیر ممکن ہوتا ہے۔ جب انسان اس میں سے ایک قدم نکالتا ہے تو دوسرا اس میں دھنس جاتا ہے۔ جس کا یہ حال ہو اسے سخت زمین کس طرح دستیاب ہو سکتی ہے جس پر چل کر وہ اپنے مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ امام بیہقی کی حسن درجے کی سند کے ساتھ روایت کردہ حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: وہ کنجوسی جس کی انسان پیروی کرنے لگے، ایسی خواہشات جن کے پیچھے انسان بھاگنے لگے، اور انسان کی خود پسندی۔ اللہ کے بندو، تکبر ایسا نشہ ہے جو خود پسندی کی اضافی خوراک کی وجہ سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی عقل کو اپنے پروردگار کے حق سے اور دوسروں کے حق سے اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی تعظیم کرنے لگتا ہے، اس کے کمال اور پسندیدگی کے بارے میں الفاظ بارش برسانے لگتا ہے۔ پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ چیزوں کو ارد گرد رہنے والوں کی نگاہ سے دیکھ لے۔ وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے۔ وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا، کسی یاد دہانی پر دھیان نہیں دیتا، بلکہ وہ تکبر کو خود اعتمادی اور اپنی عزت کا نام دیتا ہے، جبکہ دوسروں کی نصیحتوں اور یاد دہانیوں کو حسد اور دل کی بھڑاس کہتا ہے۔ وہ اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے اور دوسروں کی صلاحیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے محبوب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی باتوں کی گونج بن جائیں۔ اس طرح اس کی صفات مجموعی طور پر لوگوں کو قریب کرنے والی نہیں بلکہ انہیں دور بھگانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، غرور کرنے والے کی یہی ہلاکت اور اس کی فلاح کی یہی قبر ہے، کیونکہ وہ اپنے حق میں بھی کوتاہیاں کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ اپنے نفس کے حق میں وہ یہ کوتاہی کرتا ہے کہ اسے ضرورت سے زیادہ بڑا سمجھنے لگتا ہے، اسے اس کے جسم سے بڑی پوشاک پہناتا ہے، دوسروں پر زیادتی یوں کرتا ہے کہ انہیں واجب اہمیت سے کم توجہ دیتا ہے۔ اس طرح وہ دوہرے پیمانوں کا حامل بن جاتا ہے اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مغرور شخص اپنے غرور سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، الا یہ کہ وہ اپنے نفس کو دوسروں کو اور اس دنیا کو منصفانہ نظر سے دیکھنے لگے۔ اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہ جانے کہ وہ چکنی مٹی سے بنا ہے، اپنے رنگ، نسب، عزت یا نوکری کی وجہ سے فضیلت نہیں کمائی۔ دوسروں کو دیکھتے ہوئے یہ جان لے کہ وہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک دوسرے سے بہتر بنایا ہے اور ان کے درجے ایک دوسرے سے بلند رکھے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کے تابع رہیں۔ حقیقی معیار جو ان سب پر غالب ہے
وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ عصفان میں نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکے کا والی بنایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پیچھے کس کو ذمہ داری دے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں ابن ابزہ کو۔ کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے آزاد کردہ غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اہل مکہ پر ایک آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا۔ انہوں نے کہا، وہ کتاب اللہ کا بہترین قاری ہے، وراثت کے علم کو خوب جانتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کتاب سے اللہ بہت سے لوگوں کو عزت اور بہت سے لوگوں کو ذلت دیتا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کو دیکھتے ہوئے یاد رکھے کہ یہ ایک گزرگاہ ہے، اس کا حال کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ایک بچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اس میں تو بس اس کا بچپن گزرنا ہے، جس کے بعد بڑھاپے اور ندامت نے آنا ہے۔ اے مغرور انسان، یہ کیسا شوق ہے؟ اگر تو اپنے نفس کو اس سے روکتے تو وہ رک جاتا۔ کیا تو دھوکے میں آ کر موت کو اور فنا ہو جانے کو بھی بھول گئے؟ کیا تیرا نفس اس سے بھی مصروف ہو گیا اور فضولیات میں لگا رہا؟ جو تکبر و غرور اور خود پسندی سے سعادت کا طالب ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر رسوا ہوتا ہے اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کی خواہشات کی عین ضد ہوتی ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ حقیقت میں مغرور لوگ سعادت سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے غرور کی وجہ سے دوہری بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مغروروں کے لیے غرور نمکین پانی کی طرح ہے، جس سے انسان ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ ایسے بیمار بن جاتے ہیں جو اپنا علاج بھی اسی بیماری سے کر رہے ہوتے ہیں جس کا وہ پہلے سے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو شفا کیوں کر نصیب ہو؟ جی ہاں، اس کا غرور اسے غبارے کی طرح پھلا ضرور دیتا ہے، مگر وہ اس سے بلندی کی طرف نہیں جاتا بلکہ کھائیوں کی طرف گرتا جاتا ہے۔ وہ اپنا سینہ جتنا بھی ابھار لے، بہرحال اس میں ہوا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے وہ ہوا میں اڑنے کے قابل کبھی نہیں بن سکتا اور نہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور دانش کی باتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور کوتاہی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے پاکیزہ، بابرکت اور بے انتہا حمد و ثنا ہے، ویسی حمد و ثنا جیسی ہمارے پروردگار کو پسند ہے اور جو اسے راضی کرتی ہے۔ بعد ازاں اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ یاد رکھو، تکبر کبھی قوت کو ظاہر نہیں کرتا اور انکساری کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی۔ مغرور شخص اپنی خواہشات کے سامنے ذلیل اور انتہائی ضعیف ہوتا ہے، جبکہ منکسر المزاج انسان خواہشات، تکبر اور خود پسندی جیسی بیماریوں کا مقابلہ بہت سختی کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ غرور کی بدترین صورت اللہ کے انکار اور کفر کی ہے، جبکہ اس کی ہلکی ترین صورت حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ جو غرور الحاد اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے منہ موڑے رکھتا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ معروف ملحد ابن راوندی کے بارے میں فرماتے ہیں، جو اپنی ذہانت کی وجہ سے بڑا معروف تھا، کہ ایک دن راستے میں اسے سخت بھوک لگی تو وہ پل پر بیٹھ گیا۔ بھوک نے اسے ستا چھوڑا تھا۔ اسی دوران اس کے سامنے کچھ گھوڑے گزرے جس پر موٹا اور پتلا ریشم لدا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کس کے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں کے ہے۔ پھر اس کے سامنے سے کچھ خوبصورت لونڈیاں گزریں تو اس نے پوچھا یہ کن کی ہیں؟ کہا گیا کہ فلاں کی ہے۔ پھر ایک شخص نے اس کا حال دیکھا تو اسے رحم آ گیا اور اس نے اسے روٹی کے 2 ٹکڑے دیے، مگر اس نے انہیں دور پھینکتے ہوئے اپنے مالک پر اعتراض کرتے ہوئے کہا یہ ساری چیزیں فلاں کی اور روٹی کے ٹکڑے میرے لیے، یعنی وہ تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے رب پر اعتراض کر رہا تھا۔ اس مغرور انسان کو اپنی ذہانت سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اپنے اسی رویے کی وجہ سے اس بھوک کا مستحق بنا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایک واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایمان سے خالی ذہانت پر لعنت ہو اور تقوی کے ساتھ کن ذہنی کا بھلا ہو۔ اسی طرح جو غرور اور تکبر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تکبر یہ ہے کہ تو حق کو دھتکارے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق دھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے اسے رد کر دیا جائے اور اس کا انکار کر دیا جائے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا انہیں اپنے سے کم تر سمجھنا ہے۔ اللہ کے بندو، جامع اور مختصر بات یہ ہے کہ تکبر و غرور کی آگ بجھانے میں کوئی چیز قرآنی آیات اور سنت رسول کو دلوں میں ہمہ وقت تازہ رکھنے جیسی کارگر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں لوگوں کی تخلیق کی ابتدا کے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اگر ان کا کوئی قابل فخر نسب ہے تو وہ مٹی اور پانی ہے۔ اللہ کے یہاں لوگوں کی برتری مال، معاشرتی مقام، نسب، ذہانت یا کسی عہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کوئی دوسرے سے بہتر نہیں بنتا۔ فرمان الہی ہے، در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ درود و سلام بھیجو مخلوقات کے افضل ترین اور انسانوں میں پاکیزہ ترین ہستی، حوض کوثر اور شفاعت کبریٰ والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیتے ہوئے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر اپنی تسبیح بیان کرنے والے فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر آپ کو اے مومنوں کہہ کر مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، مزید سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما اپنے روشن چہرے والے اور منور جبی والے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے، تابعین اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، سنت رسول اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے،
ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو پرہیزگار بنا، انہیں پاکیزگی عطا فرما۔ تو ہی انہیں سب سے بڑھ کر پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور پروردگار ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے، تیری خوشنودی کے طالب اور پرہیزگار ہوں۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، ہمارے حکمران کو ان باتوں اور کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے اللہ، اس کے مشیروں کو اصلاح فرما۔ اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کے فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما، ان کے نشانے اور آراء درست فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جو خیر مانگے وہ ہمیں عطا فرما، جو نہ مانگے وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جس خیر تک ہماری امیدیں پہنچ ہی نہیں پاتی ان تک بھی ہمیں پہنچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہماری ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ درس محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے۔